الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. نیکی کے کاموں میں ایک قیمتی کام صبر ہے. اب صبر کیا چیز ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ تو صبر کا لغوی معنی ہے رکنا اور اصطلاحی معنی نفس کو قابو میں رکھنا کہ حد سے تجاوز نہ کر جائے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو. لہذا کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے یا کسی سے بچے جس کے کرنے یا بچنے سے طبیعت اس کو ناگوار سمجھتی ہو تو اس شخص نے حقیقت میں صبر کیا. اور کئی چیزیں ہیں جو ہماری طبیعت ناگوار سمجھتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے کرنا یہ صبر ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. عام طور پر ہم نے صبر کا ایک ہی مفہوم سنا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی، سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. حقیقت میں صبر کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کرے یہ صبر کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد صبر کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا اور پتہ چلے گا کہ میرے لیے صبر کرنا کیسا ہے. سب سے پہلی قسم صبر کی صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا، نیکی پہ ڈٹ جانا، یہ صبر ہے. یعنی کسی نیکی کے کام میں سستی ہو رہی ہو، اب اس سستی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نیکی کو کیا جائے
اور اس نیکی کے کرنے میں جو تکلیف پیش آئے اسے اللہ کی رضا کے لیے اس تکلیف پہ صبر کیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ۔ نماز کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، سخت سردی ہے، نفس کا تقاضا کیا ہے کہ سو جائے، لیکن بندہ نفس کے تقاضے کو، خواہش کو کچل کر محض اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے اٹھے، وضو کرے اور مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ نیکی کے کام پہ صبر کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے میں نے تلاوت نہیں چھوڑنی، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، جو کہ ایک حقیقت میں بہت بڑا عمل ہے، کسی نیکی کے کام پہ ڈٹ جانا، نیکی کے کام کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کرنا۔ میں نے ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی پر صبر ہے۔ سامنے سے کوئی ناگوار بات بھی کرتا ہے پھر بھی آپ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے۔ میں نے نرمی کو اختیار کرنا ہے، میں نے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے، خصوصاً نوجوان جو شیلے جذباتی ہوتے ہیں۔ والدین کوئی بات کریں، تنبیہ کریں، بڑا بھائی تنبیہ کرے، استاد یا کوئی بڑا نصیحت کرے تو غصہ آتا ہے، مجھے نصیحت کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب بڑا کوئی نصیحت کرے، والدین کسی بات پہ تنبیہ کریں، استاد کسی بات پہ نصیحت کرے، تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سنیں، ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر علی الطاعہ ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام اسلام میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی توقیر، ان کا ادب و احترام نہیں کیا تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے بڑوں کا ادب و احترام کہ میں نے ہر صورت میں بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی بڑا کوئی بات کر لیتا ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے سن لیا جائے، برداشت کیا جائے، اچھی بات ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعہ کہ نیکی کے کام پہ ڈٹ جانا، نیکی کے کاموں میں اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ کریم نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتی، سو عبادت کرو اسی کی اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ ثابت قدم رہنا کیا ہے؟ اس کی عبادت پہ ڈٹ جاؤ۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اچھے عمل ہیں، ان نیک کاموں پہ ڈٹ جانا، ان کو ہمیشگی سے اختیار کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل کرتے ہوئے اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ روزہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جس طرح تو نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، نفسانی خواہشات سے روکے ہوئے ہیں،
اسی طرح بندے اللہ کی رضا کے لیے ہر اچھے عمل پہ اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کر لیں۔ یہ روزے کا ایک سبق ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم، صبر معصیت سے، محرمات اور گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خصوصاً بازاروں میں دیکھیں، گاہک کے ساتھ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ رمضان کا مہینہ تو حقیقت میں نیکیوں کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اسے پیسے کمانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مہینے میں مسلمان اشیاء خورد و نوش سستی کر لیتے کہ ہر ایک بندہ آسانی سے اپنے لیے سحری افطاری کے اشیاء خورد و نوش کا انتظام کر سکے، لیکن ہم نے اسے سستا کرنے کے بجائے 3 گنا بڑھا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ چند دن پہلے فروٹ کی کیا قیمت تھی اور آج دوسرا روزہ ہے تو آج فروٹ کی کیا قیمت ہے۔ اور پھر ایک چیز کو 3 گنا بڑھانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا اس منافع پہ، پھر بھی گاہک کے ساتھ خیانت کرنا، 2 نمبر چیز دینا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا۔ مسلمان کی یہ شان ہے۔ روزہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ یہ بندے کو 1 مہینے کے لیے ٹریننگ ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جیسے بھی ہو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں کہ میں نے کوئی حرام کام نہیں کرنا، میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ایک مسلمان آدمی روزہ رکھ کر تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ سے نہیں بچتا تو انصاف سے بتائیں اس روزے کا کیا معنی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے۔ باطل کلام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ یہ چیز تو اللہ کی قسم میں اتنے کی لے کر آیا ہوں، میری خرید اتنے کی ہے۔ بھئی تو اتنا اچھا آدمی ہے، جتنے کی خرید کر لایا ہے گاہک کو اسی ریٹ پہ دے رہے۔ یہ جو اتنی آپ نے محنت کی، دوسرے شہر سے اشیاء لے کر آئے ہیں، آپ کے کرائے لگے ہیں، آپ کی محنت ہوئی ہے، تو غلط بیانی کیوں کرتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، برا بلا کہنا نہ چھوڑے اور باطل کام نہ چھوڑے، گناہوں سے نہ بچے، تو اللہ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ جب انسان نے رکھ لیا، جس طرح کھانے پینے سے رک گیا، اسی طرح تمام اعضاء کو ہر قسم کے گناہوں سے بھی روک لے۔ یہ حقیقت میں روزہ ہے جو انسان کو روحانیت نصیب کرتی ہے۔ اسی کا نام قرآن نے ذکر کیا، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے نفس کو نیکی کے کام پہ آمادہ کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرمات سے بچنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ میں گناہ نہیں کروں گا، میں حرام کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا، جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ صبر ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں۔ کون سی؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں، نیک بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بن سکتے ہو، کیسے؟ فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ، کائنات میں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا یہ صبر ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی۔ شر سے، تکلیفوں سے تو ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے، فرمایا خیر سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ خیر کیا ہے؟ یہ مال بھی خیر ہے، اسے قرآن نے خیر کہا، بھلائی۔ یہ مال اللہ کا فضل ہے، مال دے کے فرمایا یہ خیر ہے، ہم اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری آزمائش ہوگی۔ مال ہم نے دیا ہے، اس مال میں سے جو ضرورت مند ہیں جن کا تمہارے اوپر حق ہے وہ حق انہیں ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے مال عطا کیے، اس میں سے خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہو یا حرام کے کاموں میں؟ تو اللہ کریم نے انسان کی آزمائش رکھی ہے، خیر سے بھی اور شر سے بھی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ جب ایک بندہ پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، صبح سے لے کر شام تک ایک ٹریننگ کر رہا ہے کہ اللہ نے روزے کی حالت میں حلال کھانے پینے سے منع کر دی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا مہینہ ایک بندہ یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے کہ جس اللہ نے مجھے حلال کھانے سے منع کر دیا ہے میں اس کے حکم پر 1 مہینہ عمل کرتا رہا، جس اللہ نے حرام سے مجھے منع کیا پورا سال میں حرام سے بھی بچتا رہوں گا۔ اب سمجھ لو کہ اس بندے کو روزے کی روحانیت اور حقیقت نصیب ہو گئی۔ اگر ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ حرام سے نہیں بچتا، تو پھر اسے روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری قسم صبر کی، صبر علی المصیبت، جو عام طور پہ ہمارے اندر یہی صبر کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے۔ صبر علی المصیبت کیا ہے؟ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ اس پہ صبر کرے، اللہ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ نہ کرے، کسی کے سامنے شکایت نہ کرے۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، تمہارے عزیزوں کی جان لے کر، مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش ہم کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس نے ان آزمائشوں میں، تکلیفوں میں صبر کیا اس کو خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 30 سال تک بیمار رہے، انتہائی کمزور ہو گئے۔ اب 30 سال تک جو بندہ بیمار رہے
تو بیماری کیا چھوڑے گی؟ وجود کتنا کمزور ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال تک بیمار رہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں انہوں نے نہ کبھی کسی کے سامنے کوئی شکوہ شکایت کی، اس بیماری کے عالم میں نہ رو کر دکھایا، کسی سے شکایت نہیں کی۔ اللہ کریم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرا بندہ تکلیف میں نے مبتلا کیا، کسی بندے سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، میرے فیصلے پہ راضی ہے۔ اتنا اللہ کریم کو یہ صحابی پسند آئے کہ سحری کے وقت جب یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اللہ نورانی فرشتوں کو بھیجتے کہ جاؤ میرے اس بندے سے مصافحہ کر کے آؤ۔ تکلیفوں پہ صبر کرنا، صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دعائیں نہ کریں، صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں۔ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں وہ اسباب اختیار کریں، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، کبھی اللہ کے سامنے شکوہ شکایت نہ کریں۔ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان پہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے، وہ مالی آزمائش بھی ہو، جیسے آج معاشی طور پہ ملک کی جو حالت ہو چکی ہے، پھر بھی کیا فرمایا کہ اس حالت میں بھی آپ نے اللہ کے سامنے پھر بھی شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تینوں باتیں سمجھائیں کہ تم نے نیکی پہ بھی ڈٹ جانا ہے، گناہوں سے، محرمات سے بچنا ہے، اور مصیبت تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے تینوں میدانوں میں سب سے آگے بڑھ کر صبر پہ عمل کیا ہے۔ عبادت کے میدان میں بھی دیکھیں تو ہر نیکی پہ صحابہ ڈٹے رہے، گناہوں سے بچنے میں دیکھیں تو محرمات میں ہر جگہ پہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہر حرام سے بچتے رہے، اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی تو وہاں بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہوئے اس تکلیف پہ کبھی کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔